ہم بات کر رہے ہیں الصلاۃ پر۔ الصلاۃ کیا ہے؟ جب آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ قرآن نے الصلاۃ کو انسان کی زندگی کا مقصد قرار دیا۔ انسان کو دنیا میں لایا گیا تو کس مقصد کے لیے لایا گیا؟ تاکہ الصلاۃ قائم کی جائے۔ اور یہی بات ہر رسول نے کہی، ہر رسول نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے الصلاۃ قائم کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن میں عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میرے رب نے تو مجھے یہی وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں دنیا میں رہوں، جب تک میں حیات ہوں، تب تک میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے الصلاۃ قائم کرنی ہے۔ اور کیا یہ صرف عیسیٰ ابن مریم نے کہا؟ نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کیا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم رسول تھا، اور رسول کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہر رسول ایک ہی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا، ہر رسول ایک ہی دعوت لے کر آیا، ہر رسول پر الکتاب جو ہے اتاری گئی، ہر رسول کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ جو عیسیٰ ابن مریم کہہ رہا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں جب تک حیا ہوں، جب تک زندہ ہوں، الصلاۃ قائم کروں۔ یعنی مجھے وجود میں لایا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ میں الصلاۃ قائم کروں۔ یہی بات محمد نے کی کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد ہے الصلاۃ۔ ہر رسول جو ہے الصلاۃ قائم کرنے کے لیے آیا۔ پھر ہم جان چکے ہیں کہ قرآن جتنے بھی رسول ہیں اور جو رسول کی دعوت کو دل سے تسلیم کرنے والے، یعنی رسول کی اطاعت و اتباع کرنے والے، ان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کو قرآن کہتا ہے صالحین۔ صالحین صالح کی جمع ہے، صالح صلحہ سے ہے، صلحہ سال سے ہے۔ سال کسے کہتے ہیں؟ سال کہتے ہیں شے کا اپنے مقام پر ہونا، اور آگے ہا آ جاتا ہے۔ جب ہر شے اپنے مقام پر ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہا ہوگا۔ ہا کسے کہتے ہیں؟ توازن کو، بیلنس کو، سکون کو، پرفیکشن کو، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، یہ ہوتا ہے صلح۔ اور صلح کہاں ہوتی ہے؟ ظاہر بات ہے جہاں ڈسٹربنس ہو، جہاں رکاوٹ ہو، جہاں خرابی ہو، جہاں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر دو یا دو سے زائد شخصیات، ان کا آپس میں معاملات گڑبڑ ہو، جن میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کی صلح کرا دو۔ صلح کرا دو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کو دور کر کے ان کو واپس پہلے ایک جیسا کر دو، ان کو جوڑ دو۔ یہ ہوتی ہے صلح۔ تو رسول کیا کرنے آتا ہے؟ رسول صلح کے لیے آتے ہیں۔ اصلاح کہاں صلح کرنے کے لیے؟ زمین میں، زمین کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جو رسول کی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین کی اصلاح کرتے ہیں۔ یوں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صالحین کہا جاتا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ رسول جس مقصد کے لیے آتے ہیں، جب اس مقصد کو پورا کرتے ہیں تو رسولوں کو صالحین کہا جا رہا ہے۔ صالحین کسے کہا جائے گا؟ یا صالح کسے کہا جائے گا؟ ظاہر ہے صالح تو اسے کہا جائے گا کہ جو اصلاح کرتا ہے۔ اصلاح کس میں کی جاتی ہے؟ جس میں کوئی بگاڑ ہو۔ اب ذرا غور کریں کہ کیا نمازیں پڑھنے سے آپ کسی کو صالح کہہ سکتے ہیں؟ نمازیں پڑھنے سے کہیں بگاڑ ہے وہ بگاڑ دور ہو سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں رسول آتے ہیں زمین کی اصلاح کرنے، زمین میں اصلاح کرنے، نہ کہ زمین میں بگاڑ پیدا کرنے۔ اور جو رسولوں کی دعوت کا کفر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین میں بگاڑ، فساد کرتے ہیں، زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا نمازیں نہ پڑھنے سے زمین میں بگاڑ ہوتا ہے؟ اور نمازیں پڑھنے سے اگر کوئی زمین میں بگاڑ ہے تو وہ بگاڑ دور ہو کر زمین کی اصلاح ہو جاتی ہے؟ اگر تو ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بلا شک و شبہ نماز ہی الصلاۃ ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر نماز الصلاۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس کو ایک اور زاویے سے، ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب یہ بات واضح ہوگی کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے الصلاۃ قائم کرنا، تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم لفظ الصلاۃ کو ایک لمحے کے لیے ایک سائڈ پر رکھتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ جو مقصد ثابت ہو جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ اس کو قرآن نے الصلاۃ کہا، اس کو الصلاۃ کہا جائے گا۔ اچھا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی شے کو اگر وجود میں لایا جاتا ہے، کوئی بھی شے بنائی جاتی ہے، وہ کیوں بنائی گئی، کس لیے بنائی گئی، یعنی اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے، اگر اسے جاننا ہے تو سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس شے میں صلاحیتوں کو دیکھ لیں،
اگر آپ نے اس شے میں جو صلاحیتیں ہیں انہیں جان لیا تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اس شے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی بھی شے کا مقصد تخلیق، مقصد وجود واضح کر دیتی ہیں۔ کسی بھی شے کا مقصد کیا ہے اس میں موجود جو صلاحیتیں ہیں وہ طے کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کا مال ہے اور آپ نے اس مال کی رکھوالی کے لیے آپ کو ایک کتے کی ضرورت ہے، آپ کتا لے کر آتے ہیں، لیکن ساتھ ایک بکری بھی لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں نظر آنے میں، وزن میں کتا اور بکری تقریباً ایک جتنے ہیں، دونوں میٹیریل سے، مواد سے بنے ہوئے ہیں، دونوں ہی مواد سے بنے ہوئے ہیں، میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں، مادے سے بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ نے مال کی رکھوالی رکھوانی ہے تو کیا بکری کو رکھوالی پر رکھیں گے یا کتے کو رکھیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی کتے کو رکھیں گے۔ اب یہاں اگر میں آپ سے سوال یہ کروں کہ آپ بکری کو کیوں نہیں اس مقصد کے لیے رکھتے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جواب بالکل واضح ہے، بھائی بکری میں وہ صلاحیت نہیں ہے، بکری میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ صلاحیتیں کتے میں ہیں، اس لیے کتے کو رکھوالی پر رکھا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کتا ہے تو کتے کو، اس کا کتا ہونا رکھوالی اس کا مقصد طے کرتا نہیں، بلکہ کتے میں وہ صلاحیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کتا جو ہے، اگر اس میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں رکھوالی کرنے والی، کتا بالکل بکری کے جیسا ہے، شریف سا، سیدھا سادہ، ڈرپوک سا، جو چور کو دیکھ کر بھونکتا نہیں ہے، ڈر کے بھاگ جاتا ہے، کیا ایسے کتے کو آپ صلاحیتوں مال کی رکھوالی پر رکھیں گے؟ تو یہاں بھی جواب ہے بالکل نہیں۔ یعنی رکھوالی کے لیے کتا ہونا شرط نہیں ہے، رکھوالی کے لیے صلاحیتیں ہونا شرط ہے۔ صلاحیتیں طے کرتی ہیں کسی بھی شے کا مقصد کیا ہے۔ چھری لے لیں، آپ چھری سے کیا کریں گے؟ جو کام چھری سے آپ کرتے ہیں وہی کام آپ ڈنڈے سے کر سکتے ہیں؟ یا ایسی شے جس میں وہ چھری والی صلاحیتیں نہیں پائی جاتی، اس سے کر سکتے ہیں آپ کام؟ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اگر چھری جو ہے اس میں بھی کاٹنے کی صلاحیت نہ ہو تو آپ اس سے سبزی یا فروٹ یا کوئی شے نہیں کاٹ سکتے۔ کسی بھی شے کا مقصد کیا ہے اس میں موجود صلاحیتیں طے کرتی ہیں۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں آپ نے اگر جاننا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں لایا گیا، آپ کا مقصد تخلیق کیا ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ کیا آپ کو اپنے اندر جان کر یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ میرے اندر صلاحیتیں کیا ہیں؟ جب صلاحیتیں طے کرتی ہیں کسی کا مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کرو کہ اپنے اندر جان کو دیکھو کہ آپ میں کیا صلاحیتیں ہیں۔ جس دن آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا، جان لیا، آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ چلیں ہم جانتے ہیں، ان صلاحیتوں کو جانتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں جو صلاحیتیں جتنے بھی بشر ہیں ان میں کامن ہیں، مشترک ہیں۔ چاہے وہ کیا ہیں؟ دیکھیں آپ کے پاس سننے کے لیے کان ہیں، کان لگے آپ کو۔ اچھا، کانوں کا کیا مقصد ہے؟ تو کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر واضح ہے کہ بھائی کانوں کا مقصد کیا ہے۔ کانوں سے سننے کی صلاحیت ہے، اس لیے کانوں کا مقصد کیا ہے؟ کانوں سے سننا۔ آپ کو آنکھیں دی گئی تو آنکھوں کا کیا مقصد ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو آنکھوں سے کیا کیا جائے گا؟ دیکھا جائے گا۔ لہذا آنکھیں کس مقصد کے لیے؟ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں۔ یعنی کان زمین نرم کرنے کے لیے نہیں ہے، کان بولنے کے لیے نہیں ہے، کان کس لیے؟ سننے کے لیے۔ آنکھیں کس لیے؟ سننے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ کانوں میں سننے کی صلاحیت ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ کیا صرف آپ میں یہی دو صلاحیتیں؟ نہیں بھائی، جو ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس سے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہمیں، ہمارے اندر سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اچھا، کیا صرف یہی ہے؟ نہیں، بولنے کی صلاحیت بھی ہے۔ کیا یہی ہے؟ نہیں، اور ہے کیا؟ عمل کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ یعنی ہاتھ ہیں، ہاتھوں سے کیا صلاحیت؟ ہاتھوں میں کیا صلاحیت ہے؟ ہاتھوں میں صلاحیت یہ ہے کہ ہاتھوں سے ہم جو اشیاء ہیں ارد گرد جو بھی ہے، ہم ان اشیاء کو پکڑ سکتے ہیں، ادھر کر سکتے ہیں، ادھر کر سکتے ہیں، کسی مقام پر رکھ سکتے ہیں، کسی مقام، یعنی ادھر ادھر کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہے؟ ٹانگیں بھی دی گئی ہیں۔ ٹانگوں کا کیا کام ہے؟ ٹانگوں سے ہم اپنے ان کانوں کو، اپنی ان آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے وجود کو کہیں لے کر جانا ہے تو لے کر جا سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر دور سے ہمیں آواز آ رہی ہے، بچاؤ 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 بچاؤ، دور سے آواز آ رہی ہے۔ اب یہ جو آواز ہم سن رہے ہیں تو ہمارا دماغ سمجھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے؟ ہمارا دماغ ہمیں یہ بتا رہا ہے یہ جو آواز آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو کہ مصیبت میں، تکلیف میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، مصیبت کا شکار ہے، اور وہ مدد مانگ رہا ہے کہ اسے اس تکلیف سے نکالا جائے۔ کوئی ہے آس پاس جو اسے اس تکلیف سے نجات دلائے؟ مدد مانگ رہے۔ اب مدد کس سے کی جائے گی؟ ظاہر ہے مدد تو ہاتھوں سے کی جائے گی۔ اچھا، کیا یہاں پر رہتے ہوئے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، وہ تو دور ہے، قانون نے تو اسے سن لیا۔ کیا ہاتھ یہاں رہ کے اس کو بچا لیں گے؟ نہیں۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت؟ اس کے لیے اس چیز کی ضرورت کہ ہاتھوں کو وہاں پر لے کر جایا جائے، اور اس کے لیے کیا دیا آپ کے پاس ہیں؟ ٹانگیں۔ لہذا جب آپ اپنے جسم میں، اپنی تخلیق میں، اپنی کریشن میں غور کریں، ریزننگ کریں، تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کو سننے کی، دیکھنے کی، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ یہ صلاحیتیں آپ کو دی گئیں۔ اچھا، کیا صرف یہی دیا گیا؟ تو آگے واضح ہوتا ہے نہیں، صرف یہی نہیں دیا گیا، بلکہ بہت ساری اشیاء کے اوپر ہمیں اختیار بھی دیا گیا۔ کم از کم ہر بشر کو اس کے اس جسم کے اوپر اختیار دیا گیا، اس جسم پر اختیار دیا گیا۔ کسی کو گھر کے اوپر اختیار دیا گیا، کسی کو زمین کے چھوٹے سے حصے پر اختیار دیا گیا، کسی کو زمین کے وسیع حصے پر اختیار دیا گیا۔ لہٰذا یعنی کہ کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے، مثال کے طور پر چھوٹی سی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر غور کریں، آپ کو جو ہے وہ کچھ دیا جاتا ہے، آپ کو ہتھوڑا دیا جاتا ہے، آپ کو ہتھوڑا دیا جاتا ہے، اور ایک پتھر دیا جاتا ہے آپ کو، یعنی ایک پتھر آپ کے اختیار میں دیا جاتا ہے، ساتھ دیا جاتا ہے ہتھوڑا آپ کو، تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ یا اور اس کو واضح کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں اوزار پکڑائے جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے اینٹیں، سیمنٹ، بجری، یہ چیزیں، مٹیریل لایا جاتا ہے، اور آپ کو ایک نقشہ تھمایا جاتا ہے، تو اب اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد بالکل واضح ہے کہ اب دیکھیں یہ جو اوزار آپ کو دیے گئے، یہ اوزاروں سے ہوتا کیا ہے؟ ان اوزاروں میں کیا صلاحیتیں ہیں؟ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ٹولز ہیں، یہ جو اوزار ہیں، ان سے عمارت بنائی جاتی ہے، ان میں عمارت گھر بنانے کی صلاحیتیں ہیں، کوالٹیز ہیں۔ اچھا، باقی جو میٹیریل ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس میں کیا صلاحیتیں ہیں؟ اس میٹیریل سے دیواریں بنتی ہیں، گھر بنتا ہے۔ اچھا بھائی، میں ان ٹولز کا استعمال کر کے گھر بناؤں، لیکن کیسا گھر بناؤں؟ کس طرح کا گھر بناؤں؟ کہاں بناؤں؟ تو وہ یہ زمین ہے اور یہ نقشہ ہے۔ واضح ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ کوئی شک و شبہ رہتا ہے؟ بالکل نہیں۔ بالکل اسی طرح ذرا غور کریں کہ آپ کو زمین میں اختیار دیا گیا، آپ کو زمین پر اختیار دیا گیا۔ نہ صرف آپ کو زمین پر اختیار دیا گیا، بلکہ آپ کو جو بھی زمین میں، آسمان زمین میں موجود ہے، اسے سننے، دیکھنے کی صلاحیت دے گی، اور اسے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ نہ صرف سمجھنے کی، بلکہ اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں، اب بتائیں کیا کھل کر واضح نہیں ہو جاتا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی دنیا میں آنے کا مقصد بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے آج اس وقت دنیا میں اگر لایا گیا ہے تو کیوں لایا گیا ہے؟ میں جب اپنے آپ میں غور کروں تو میرے پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو بھی سنائی دے رہا ہے میں سنوں، جو دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھوں، پھر اسے سمجھوں، جو سمجھ میں آئے تو اپنی اس سمجھ کے مطابق یعنی مکمل علم حاصل کروں۔ جب مکمل علم میرے پاس آ جائے، سمجھ آ جائے، تو پھر میں اس کے مطابق عمل کروں، یعنی میں دیکھوں کہ جس پر بھی مجھے اختیار دیا گیا ہے کیا اس میں ہر شے ٹھیک ہے۔ اگر تو ٹھیک ہے تو میں حفاظت کروں، کسی کو خراب نہ کرنے دوں، چھیڑ چھاڑ نہ کر دے دوں۔ اگر کہیں کوئی خرابی ہے، کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہے یا چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اسے روکوں۔ کہیں چھیڑ چھاڑ کی ہے، خرابی کی ہے، تو اشیاء کو میں واپس جو ان کے اصل مقامات ہیں وہاں پر رکھوں، تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، خرابی نہ ہو۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔
کتنا آسان ہے. یہ ہے الصلاۃ. اس کو قرآن میں کہا گیا الصلاۃ. بھائی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ الصلاۃ کہتے ہیں ایک اور یعنی کہ آسان الفاظ میں جان لیں، آپ کو جس مقصد کے لیے دنیا میں لایا گیا اس مقصد کو الصلاۃ کہا گیا. تو مقصد کیا ہے؟ بالکل کھول کر واضح ہو جاتا ہے. بھائی مجھے دنیا میں لایا گیا ہے تو میرے اندر صلاحیتیں کیا ہیں؟ صلاحیتیں واضح کر دیں کہ میرا مقصد کیا ہے. صلاحیتیں یہ ہیں کہ مجھے سننے کی، دیکھنے کی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت دی گئی. تو اس کے علاوہ پھر کیا ہے؟ مجھے اس جسم پر اختیار دیا گیا، زمین پر اختیار دیا گیا. تو جس حد تک مجھے اختیار دیا گیا اس حد تک میں نے کیا کرنا ہے؟ میں سنوں، دیکھوں، سمجھوں اور اس کے مطابق پھر عمل کروں. اگر کہیں خرابی ہے اس خرابی کو دور کروں، کوئی خرابی کر رہا ہے اسے روکوں، لوگوں کو سمجھاؤں. ٹھیک ہے؟ یعنی میں کیا کروں؟ میں زمین کی اصلاح کروں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے مقصد. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک اور. وہ سوال کیا؟ وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ غور و فکر نہیں کرتے تو کیا آپ جان پائیں گے صلاۃ کیا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، اب بغیر غور و فکر کیے اگر آپ وہی کرتے ہیں جس پر آپ نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تو کیا وہ کرنے سے آج جس وقت آپ کو دنیا میں لایا گیا یہ مقصد پورا ہوگا جسے قرآن میں صلاۃ کہا گیا؟ وہ صلاۃ قائم ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صالحین میں آپ کا شمار ہوگا یا پھر مفسدین میں، فساد کرنے والوں میں؟ آپ مجرم بنیں گے. کوئی مشکل ہے سمجھنا؟ لہذا آپ ذرا غور کریں کہ جسے الصلاۃ کہا جا رہا ہے، نماز، کیا نماز دنیا میں آنے کا مقصد ثابت ہوتی ہے؟ بتائیں نا. اور آسان کر دیتا ہوں میں آپ کے لیے، اور آسان کر دیتا ہوں. اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں. آپ تو قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں نا. آپ کہتے ہیں نا ہم اس قرآن کو مانتے ہیں. آپ اس قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں. اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا ابا ابراہیم ہے، لہذا ہر طرف سے کٹ کر ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ. ملت کسے کہتے ہیں؟ ملت کہتے ہیں جیسے ابراہیم نے زندگی گزاری، جیسے ابراہیم نے حق پہچانا، جیسے ابراہیم پیدائش سے لے کر موت تک دنیا میں رہا، بالکل ویسے تم نے کرنا ہے. یہ ہے ابراہیم کی ملت. اب ذرا ابراہیم کی زندگی میں غور کریں. کیا ابراہیم نے وہی کیا تھا جو ہم کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں؟ غور کریں ذرا. اگر تو جو آپ کر رہے ہیں یہی ابراہیم نے کیا تو پھر آپ ابراہیم کی ملت پر ہیں، اور اگر آپ جو کر رہے ہیں یہ ابراہیم نے نہیں کیا تو پھر ابراہیم کی ملت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آپ کس طرح ابراہیم کی ملت پر ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ قرآن کا کفر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. اور یہی بات اس قرآن میں لکھی ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اکثریت ہے وہ قرآن کا کفر کر رہی ہے. اکثریت جو ہے وہ زبان سے تو کہتی ہے ہم قرآن کی بات مانتے ہیں لیکن عملاً نہیں مانتے، قرآن کے قریب بھی نہیں آتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنا اس قرآن کے قریب لایا جاتا ہے یہ اتنا دور بھاگتے ہیں. جتنا ان کے اوپر قرآن بیان کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، یہ اتنا قرآن سے دور بھاگتے ہیں. اچھا، اب ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم پیدا ہوا بالکل اسی طرح جیسے آپ پیدا ہوئے ہیں. ابراہیم پلا بڑا ایسے ہی جیسے آپ پلتے بڑھتے ہیں. یہ کام بشر جو ہے وہ پلتا بڑھتا ہے. جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں تو بچپن میں 100% پیدا ہوتے ہی 100% والدین کے یا بڑوں کو محتاج ہوتے ہیں. بالکل اس طرح ابراہیم بھی محتاج تھا. جو والدین یا جن کا محتاج تھا ابراہیم، جو وہ کھلاتے تھے وہی کھاتا تھا، جو وہ پلاتے تھے وہی پیتا تھا، جو وہ پہناتے تھے وہی پہنتا تھا. جب پیدا ہوا 100% ان کا محتاج تھا. ایک رائی برابر بھی خود کفیل نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، وقت گزرتا گیا، بڑا ہوتا گیا تو ابراہیم خود مختار ہوتا گیا. تو جس قدر ابراہیم خود مختار ہوتا گیا اس قدر اپنے بڑوں کی محتاجی اس کی ختم ہوتی گئی. ٹھیک ہے جی. اب ہوتا کیا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب ابراہیم مکمل طور پر با اختیار ہو جاتا ہے. وہ کھا خود رہا ہے، کھانے کے لیے والدین کا یا بڑوں کا محتاج نہیں ہے، پینے کے لیے بڑوں کا محتاج نہیں ہے، چلنے کے لیے بڑوں کا محتاج نہیں ہے.
سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، ہر لحاظ سے وہ خود مختار ہو چکا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا آنے کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے دنیا میں لایا گیا، بڑا کیا گیا، جب مجھے اتنا بڑا کر دیا، میرا مقصد کیا ہے؟ اب جب مقصد کو تلاش کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے یہ مقصد ہے، یعنی دین یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے دین یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے دین، اور ہر کا معاملہ کیا ہے؟ ہر ایک کا معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ جو میرا دین ہے یہی حق ہے، باقی سارے باطل ہیں، باقی گمراہ ہیں، ہمارا فرقہ، میرا فرقہ حق پر ہے، باقی سارے گمراہ ہیں۔ ابراہیم دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ سارے کے سارے ہی حق پر ہوں، سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہوں، سب کے پاس حق ہو؟ کیونکہ حق تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تو ان میں سے کوئی ایک حق پر ہے، یا پھر یہ سارے کے سارے ہی باطل ہیں، کسی ایک کو بھی حق کا نہیں علم۔ اب ابراہیم کہتا ہے کہ بھائی اب کیسے پتہ چلے گا حق کیا ہے؟ ابراہیم دیکھتا ہے کہ میں کسے حق کہہ رہا ہوں، تو ابراہیم دیکھتا ہے بھائی میں اسے حق کہہ رہا ہوں جس پر میں نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اچھا، وہ حق جو ہے جسے حق کہہ رہا ہے وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ وہ اسی بنیاد پر اس کو حق کہہ رہا ہے جس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں۔ کس بنیاد پر؟ ہر کسی کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر، اس پر پایا، اس وجہ سے یہی حق ہے۔ اب ابراہیم غور کرتا ہے، ابراہیم دیکھتا ہے کہ بھائی میں آج صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میں تو خود مختار ہو چکا ہوں، اس کے باوجود بھی میں آج بھی، یعنی باقی معاملات میں خود مختاری کا اعلان کر رہا ہوں، خود مختاری کا دعویٰ کر رہا ہوں، کھا خود رہا ہوں، پی خود رہا ہوں، دیکھ خود رہا ہوں، سن خود رہا ہوں، چل رہا ہوں، سب کچھ خود کر رہا ہوں۔ لیکن جہاں پر صحیح اور غلط کی بات آتی ہے، جہاں پر دنیا میں آنے کا مقصد آتا ہے، یہاں پر میں آج بھی اپنے بڑوں کا محتاج ہوں، باوجود اس کے کہ میں باشعور ہو چکا ہوں، میں خود مختار ہونے کے باوجود آج بھی میں ان کا محتاج بنا ہوا ہوں۔ میں آج بھی اسی کو صحیح کہہ رہا ہوں جسے انہوں نے صحیح کہا، میں آج بھی اسی کو غلط کہہ رہا ہوں جسے انہوں نے غلط کہا۔ تو مجھ میں اور باقی میں فرق کیا رہ گیا؟ اور کیا یہ حق ہونے کی بنیاد ہو سکتی ہے، دلیل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر یہ حق ہونے کی بنیاد ہے، یہ حق ہونے کی دلیل ہے، تو اس بنیاد پر تو سارے حق ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا سارے حق پر ہوں، آپس میں اختلاف بھی کر رہے ہوں اور حق پر بھی ہوں، یہ تو ممکن نہیں۔ لہٰذا ابراہیم نے غور کیا کہ جس نے مجھے وجود میں لایا ہے، وہ جو بھی ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن کیا اس نے جیسے باقی معاملات مجھے خود مختار کر دیا ہے، میرے بڑوں کے محتاجی سے مجھے نکال دیا ہے، مجھے خود مختار بنایا ہے، آزاد کر دیا ہے، اسی طرح یہ جو صحیح اور غلط ہے اس کی پہچان کرنا، اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت مجھے دی ہے یا نہیں دی؟ مجھے آزاد کیا یا نہیں دیا اس معاملے میں بڑوں سے؟ تو ابراہیم دیکھتا ہے بھائی میں تو باشعور ہو چکا ہوا ہوں، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے میں تو اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ جب میرے رب نے مجھے یہ صلاحیت دے دی ہے، جب میرے اندر یہ صلاحیت آ چکی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی میں اپنے بڑوں کو، یعنی اسی کو صحیح کہتا ہوں، اسی کو غلط کہتا ہوں، جس کے اوپر میں نے بڑوں کو پایا، جس کو میرے بڑے صحیح اور غلط کہتے ہیں، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو اپنے عمل سے اعلان کر رہا ہوں کہ نہیں جی میں باشعور نہیں ہوں، ابھی مجھے شعور نہیں دیا گیا، ابھی میں صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں رکھتا۔ بچپن میں اگر یعنی اسے ہی صحیح کہتا رہا جس کو میرے بڑوں نے کہا، اسے ہی غلط کہتا رہا جسے میرے بڑوں نے کہا، تو میری مجبوری تھی، میں ان کا محتاج تھا، آج محتاج تو نہیں ہوں نا۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا، ابراہیم نے سب سے پہلے اس دین کے اوپر نظر ثانی کی جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا، جس کو اس کے بڑے صحیح کہہ رہے تھے اور غلط کہہ رہے تھے، سب سے پہلے ابراہیم نے اس کے اوپر غور کیا، اس میں غور کیا، اس کو دیکھا، اس کو پرکھا۔ تو جب ابراہیم نے غور و فکر کیا تو پتا چلا کہ جس کو اس کے بڑے حق کہہ رہے ہیں وہ تو گمراہیاں ہیں۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ ابراہیم نے اپنے ابا کو کہا کہ ابا تو شرک کر رہا ہے، جس دین پر تو ہے یہ حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی اس نے مجھے پالا پوسا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، تو میں اگر اسے ایسی بات کروں گا تو یہ ہرٹ ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، نہیں۔ یا پھر ابراہیم نے یہ نہیں کیا بھائی یہ تو اس نے مجھے پالا پوسا ہے اتنی محنت سے، لہذا
میں اس کے بدلے میں جسے یہ حق کہہ رہا ہے اسے یہ آنکھیں بند کر کے مانتا رہوں. نہیں، یہ نہیں کیا. وہ اس نے احسان کیا ہے، وہ احسان اس کا اپنی جگہ. احسان کا بدلہ احسان ہے. جیسے میں جب محتاج تھا تو اس نے مجھے تکالیف سے بچایا. جس معاملے میں وہ خود کفیل تھا، خود محتاج تھا، اس نے مجھے ان معاملات میں بچایا، میری مدد کی، میرے اوپر احسان کیا، میں اس کا محتاج ہے. بالکل اسی طرح جس معاملے میں میں خود محتاج ہوں، میں خود کفیل ہوں اور وہ میرا محتاج ہے، تو میں جو اس نے میرے اوپر احسان کیا تو اس کا بدلہ اسے لوٹاؤں گا. میں اسی طرح اسے بچاؤں گا جیسے اس نے مجھے بچپن میں بچایا تھا. جیسے اس نے مجھے بچپن سے میں سمجھتا تھا اس میں میرے لیے فائدہ ہے، جس میں اپنے لیے فائدہ سمجھتا تھا، میں اس کی طرف دوڑ پڑتا تھا، لیکن یہ سمجھدار تھا، اس نے مجھے ان سے بچاتا تھا. تو جیسے بچپن میں اس نے مجھے آگ سے بچایا، نقصان سے بچایا، بالکل اسی طرح آج میں جن کو یہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہا ہے لیکن اس میں یہ اس کو سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ناسمجھی میں ان کے پیچھے جا رہا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں آگ ہے، اس میں تباہی ہے، ہلاکت ہے، نقصان ہے. تو میں جیسے بچپن میں اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، اس نے مجھے بچایا تھا، بالکل اسی طرح میں اس کو بچاؤں گا. تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے سب سے پہلے اسی دین کے اوپر نظر ثانی کی جس دین پر اپنے بڑوں کو پایا. جب غور و فکر کیا تو پتا چلا یہ تو باطل ہے. تو ابراہیم نے کوئی پرواہ نہیں کی، لات مار دی. اس کے بعد ابراہیم نے یعنی کہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا. کرتے 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 پتا چلا سارے کے سارے فرقے غلط ہیں، سب کے سب بھی باطل ہیں، گمراہ ہیں. ہر کوئی اسی کو حق کہہ رہا ہے جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا. ابراہیم نے کہا کہ مجھے آج اس وقت دنیا میں لایا گیا ہے، اگر میں نے وہی کرنا ہے جو 1000 سال پہلے کیا جاتا رہا، اگر میں نے وہی کرنا ہے جو 2000 سال پہلے یا 1500 سال پہلے یا 1400 سال پہلے یا 500 سال پہلے کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 100 سال پہلے جو کیا جاتا رہا، اگر میں نے وہی کرنا ہے تو مجھے آج دنیا میں کیوں لایا گیا؟ مجھے تب دنیا میں لایا جاتا. مجھے اگر آج دنیا میں لایا گیا ہے تو آج اس وقت کیا کرنا ہے، اس مقصد کے لیے لایا گیا. ٹھیک ہے، مجھے آج دنیا میں لایا گیا تو میں آج پہچانوں کہ آج مجھے دنیا میں لائے جانے کا مقصد کیا ہے اور میں اسے پورا کروں. تو پھر قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے ابراہیم ہدایت کیسے ملی. ابراہیم نے آسمان و زمین میں غور و فکر کیا. جب ابراہیم نے آسمان و زمین کائنات میں غور و فکر کیا تو اس کے اوپر حق کھل کر واضح ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے ابراہیم کی ملت. تو اب کیا آپ ابراہیم کی ملت پر چل رہے ہیں یا پھر آپ انہی فرقوں میں دھنسے ہوئے ہیں؟ آپ اسی پر چل رہے ہیں، اسے ہی حق کہہ رہے ہیں جس کو آپ کے بڑوں نے حق کہا. بتائیں نا ذرا. او بھائی، بے شک مان لیا آپ کے بڑے حق پر تھے، بے شک وہ حق پر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب آپ کو شعور دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے؟ آپ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر حق ہوگا تو اسے پکڑ لیجئے، اگر حق ثابت ہو جائے تو کہیں جائے گا، الٹا اطمینان ہو جائے گا. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باطل ثابت ہو جائے اور آپ آنکھیں بند کر کے دگڑ 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 لگے رہیں اور کل کو سوائے پچھتاوے کو کچھ نہ رہے. جی، کس کا نقصان ہوگا؟ کسی دوسرے کا نقصان ہوگا. ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ آپ کو آج اس وقت دنیا میں لایا گیا ہے. تو کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ جو آپ کے بڑے کرتے رہے آپ نے وہ کرنا ہے، جس پر آپ نے اپنے بڑوں کو پایا وہ کرنا ہے. نہیں، آج اس وقت آپ کو دنیا میں لایا گیا تو اس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت کیا کتب ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں. مثال کے طور پر آپ کو گاڑی کی ڈرائیونگ آتی ہے، آپ کو ساتھ والی سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی دوسرا بیٹھ گیا. وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، روڈ بالکل صاف ستھرا ہے، موٹر وے کے اوپر جا رہا ہے، ہائی وے کے اوپر صاف ستھرا کلیئر روڈ ہے، اور بورڈ لگا ہوا ہے جناب 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، یا پھر انلمیٹڈ سپیڈ جو ہے وہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ انلمیٹڈ سپیڈ ہے، جتنی چاہے سپیڈ سے آپ رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں. جو بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ 200-250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے. اب 400-500 کلومیٹر گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بریک لگاتا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر آپ کو کہتا ہے بھئی آپ ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نے اسی طرح گاڑی ڈرائیو کرنی ہے؟ بالکل وہی کرنا ہے جو وہ پہلے والا کر رہا تھا، پہلے والا ڈرائیور کر رہا تھا. جی،
یا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ کو اسٹیئرنگ دیا گیا ہے اس وقت روڈ کیسا ہے، آپ کہاں موجود ہیں، کتنی سپیڈ الاؤ ہے، اور اس کے مطابق ڈرائیونگ کرنی ہے۔ یا پھر آپ نے دیکھا کہ بھائی پیچھے وہ تو 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آ رہا تھا، لہذا میں بھی 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی جاری رکھوں گا، حالانکہ جب وہ شخص اسٹیئرنگ سے اترا ہے، کب اترا ہے؟ تب اترا ہے جب آگے روڈ جو ہے وہ خراب ٹوٹا پھوٹا روڈ آ گیا ہے، کھڈے ہیں، ایسا روڈ آ گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ بالکل اسی طرح گاڑی چلائیں گے، وہی سیم ٹو سیم وہی کریں گے جو پہلے والا ڈرائیور کر رہا تھا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گاڑی صحیح سلامت رہے گی یا پھر آپ گاڑی کو تباہ کر کے رکھ دیں گے؟ جی، وہ بھی ڈرائیونگ کر رہا تھا، آپ نے بھی ڈرائیونگ کرنی ہے، لیکن ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے؟ نقل نہیں کرنی، آپ نے اس کی نقل نہیں کرنی کہ جیسے وہ ڈرائیو کر رہا تھا آپ نے بھی اسی طرح کرنی ہے، نہیں، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے جب اسٹیئرنگ پر بٹھایا گیا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا گیا ہے، تو میں کہاں پر موجود ہوں، روڈ کیسا ہے، یہاں پر کتنی سپیڈ جو ہے وہ الاؤ ہے، کتنی رفتار کی اجازت ہے، جی، حد رفتار کیا ہے، حد رفتار۔ تو آپ نے جو حالات و واقعات ہیں اس کا مشاہدہ کرتے، اس کی ریزننگ کرتے، اسے جانتے، اس کے مطابق ڈرائیونگ کرنی ہے، نہ کہ آپ نے اس کی نقل کرنی ہے۔ اگر آپ نے نقل کی پیچھے والے کی تو آپ گاڑی کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ بالکل اسی طرح ایک طرف آپ خود مانتے ہیں کہ انسان جو ہے اسے جناب زمین پر خلیفہ نائب بنایا گیا۔ نائب کا مطلب کیا ہے؟ زمین کا اختیار دیا گیا آپ کو۔ یہ زمین گویا کہ ایک گاڑی ہے، یہ زمین گویا کہ ایک گاڑی ہے۔ پہلے اس زمین کی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ کے آباء و اجداد تھے، آج اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اگر آپ اسی طرح ڈرائیونگ کریں گے جس طرح آپ کے آباء و اجداد نے کی، تو اس کا زمین کا، اس گاڑی کا انجام کیا ہوگا؟ آج دیکھیں زمین آپ کو، یعنی گاڑی، یہ جو زمین بطور ایک گاڑی لے لیں، یہ گاڑی آپ کو ملی کس حالت میں ملی؟ زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں، سونامی آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، ہلاکتیں آ رہی ہیں، بیماریوں کا سیلاب ہے، جنگ و جدل، تفرقہ، عدم برداشت۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اگر آپ کے آباء و اجداد نے اس گاڑی کی ڈرائیونگ ٹھیک طریقے سے کی ہوتی تو زمین میں یہ فساد ہوتا، گاڑی لڑکھڑا رہی ہوتی، گاڑی ہر طرف سے تباہی سے دوچار ہوتی، کھڑکھڑا رہی ہوتی، لڑکھڑا رہی ہوتی؟ نہیں۔ یہ چیز بھی بالکل کھول کر واضح کرتی ہے کہ آپ کے آباء و اجداد جس طرح اس کی ڈرائیونگ کرتے رہے، وہ فساد کرتے رہے، انہوں نے تباہی مچا دیا، اگر آپ وہی کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے آباء و اجداد جسے صلاۃ کہہ رہے تھے، الصلاۃ کے نام پر جو کر رہے تھے، اگر وہ واقعتاً الصلاۃ ہوتی تو اس سے زمین کی اصلاح ہوتی یا زمین میں بگاڑ آتا؟ آج یہ زمین کی حالت ہوتی۔ اگر آپ کے آباء و اجداد واقعتاً جو آپ کے خلف تھے، جو آپ سے پہلے والے تھے، آپ کے سلف، یہاں سے اگر آپ کے آباء و اجداد جو کہ آپ کے سلف تھے، اگر انہوں نے ٹھیک سے ڈرائیونگ کی ہوتی، اگر انہیں الصلاۃ قائم کی ہوتی، تو کیا آج زلزلے آتے، طوفان آتے، آندھیاں آتی، سونامی آتے، بیماریاں ہوتی، جنگ و جدل ہوتا، تفرقہ ہوتا، اختلافات ہوتے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے، یہ نفرتیں ہوتی، عدم برداشت ہوتی، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، عقلیں ماؤ ہو چکی ہوتی، زمین کی جو حالت ہے، زمین جہنم بن چکی ہے، زمین کی یہ حالت ہوتی، زمین جہنم بنتی۔ وہ بھائی الصلاۃ قائم کرنے سے زمین کی جو اصلاح ہوتی ہے، زمین میں اصلاح ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں وہی الصلاۃ ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، جس کو ہمارے آباء و اجداد الصلاۃ کہہ رہے تھے، تو پھر ذرا غور تو کریں، کیا وہ الصلاۃ ثابت ہوتی ہے؟ اور آپ وہی کرتے ہیں تو کیا زمین کی اصلاح ہوگی یا پھر زمین مزید جہنم ہی بنے گی؟ اگر آپ اسی طرح ڈرائیونگ کریں گے جیسے آپ کے جو سلف تھے انہوں نے کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج آپ اس گاڑی کی حالت نہیں دیکھ رہے، اس سے بھی بڑھ کر واضح ہو سکتا ہے۔ او بھائی الصلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ ہے آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی شے کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی شے کا مقصد وجود، مقصد تخلیق کیا ہے؟ اس کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، تو اس کا بہترین اور آسان فارمولہ ہے کہ شے میں موجود صلاحیتوں کو جان لیا جائے۔
جب آپ شے میں موجود صلاحیتوں کو پہچان لیں گے، جان لیں گے، تو صلاحیتیں خود بخود کھول کر واضح کر دیں گی کہ اس شے کا مقصد وجود کیا ہے، اس شے کا مقصد تحلیق کیا ہے۔ اگر تو آپ کے اندر جو صلاحیتیں، آپ کو جو صلاحیتیں گی کہ یہ صلاحیتیں یہ کہتی ہیں کہ بھائی ان صلاحیتوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ان صلاحیتوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز پڑھنا ہی ان صلاحیتوں کا مقصد ہے، تو پھر ٹھیک ہے نمازیں پڑھیں۔ اور اگر یہ صلاحیتیں واضح کرتی ہیں کہ بھائی یہ نماز جو ہے یہ تو خرافات میں سے ہے، یہ تو دجل ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ تو لغو ہے، یہ تو لعب ہے، ٹھیک ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو گمراہی ہے، تو پھر کیوں یہ کیا جائے گا؟ جب مجھے یہ بتائیں، جب آپ کہتے ہیں ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، ہم جی نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑوں نے اسے صلاۃ کیا، تو کیا یہ ابراہیم کی ملت ہے؟ اگر یہی ابراہیم کرتا جو آپ کر رہے تھے، تو کیا ابراہیم کو آپ کا ابا بنایا جاتا، امام بنایا جاتا؟ جی غور تو کریں، کیوں نہیں غور کرتے آپ اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے دگڑ 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 چلے جا رہے ہیں، جو بھی آپ کے اوپر حق واضح کرتا ہے آپ اسے گالیاں دیتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ جب آپ کے ابا گمراہ ثابت ہو رہے ہیں، ابراہیم نے اپنے ابا کو نہیں بخشا، ابراہیم کا ابا غلط ثابت ہوا تو ابراہیم نے پرواہ نہیں کی، اور آپ جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کب کے مر کھپ چکے ہوئے ہیں، وہ کوئی 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، 100 سال پہلے، آپ اندھو کی طرح ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ تو خود گمراہ تھے، اگر وہ حق پر ہوتے تو بھائی امت جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ امت وہ ہوتی ہے جنہیں زمین کا اختیار دیا جاتا ہے، جیسے گھر ہوتا ہے، گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، بچوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو جو بھی اچھا لگتا ہے بچے اس کے پیچھے پڑتے ہیں، بے شک اس میں ان کے لیے نقصان ہی کیوں نہ چھپا ہو، بے شک اس سے گھر تباہی کیوں نہ ہو جائے، بچوں میں شعور نہیں ہے نا، سمجھ نہیں ہے۔ بچوں کا کام کیا ہے؟ بچوں کا کام ہے کھیلنا کودنا، اپنا وقت پاس کرنا۔ لیکن جو بڑے ہیں، بڑوں کا کام کیا ہے؟ بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کریں، وہ گھر کا خیال رکھیں، وہ دیکھیں کہ کہیں بچے گھر کو نقصان نہ پہنچائیں، بچے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا بیٹھیں، وہ بچوں کو ہر اس شے سے، ہر اس طرف جانے سے روکیں جس میں بھی ان کے لیے نقصان پہنچیدہ ہے یا گھر خراب ہو سکتا ہے، گھر تباہ ہو سکتا ہے۔ اگر بڑے اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے پوری کرتے ہیں تو کیا بچوں کو کوئی نقصان ہوگا؟ بچوں میں کوئی خرابی پیدا ہوگی؟ بچوں کے ہاتھ کٹیں گے؟ بچے اپنے آپ کو جلا پائیں گے؟ کوئی گھر میں کوئی تباہی ہوگی؟ گھر خراب ہوگا؟ نہیں۔ لیکن اگر بڑے جو ہیں، جو والدین ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائیں، وہ بھی بچوں کے ساتھ بچہ بن جائیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، بچے گھر کو تباہ کر دیں گے۔ تو امت کیا ہوتی ہے؟ امت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں جو انسان ہیں، انسان چونکہ بشر ہیں تو دو طرح کے بشر ہوتے ہیں۔ ایک بشر وہ ہوتے ہیں جن کی مثال گھر میں بچوں کے جیسی ہوتی ہے، وہ کیا؟ ان میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا، ان میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو جو بھی اچھا لگتا ہے، یعنی وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کا ان کو پاس علم نہیں ہوتا، وہ ظاہر میں جو انہیں اچھا لگتا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، خواہ اس میں ان کے لیے شر کیوں نہ چھپا ہو، وہ ان کے لیے آگ ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان کے برعکس ایک دوسری قسم کے بشر ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جن کو امت کہا گیا۔ ام کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، جو زمین پر انسانوں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مثال جیسے گھر میں والدین کی ہوتی۔ یہ جو امت ہوتی ہے، امت کو زمین و آسمانوں کا اختیار دیا جاتا ہے، آسمان و زمین کا۔ امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی نہ صرف دیکھ بھال کریں، بلکہ جو انسان ہیں، انسانوں کو آسمان و زمین میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے روکیں، فساد کرنے سے روکیں، انسانوں کو فطرت کے قوانین کے اندر رکھیں، انسانوں کو ایسا ماحول فراہم کریں، ایسا معاشرہ فراہم کریں کہ انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت کو پہچانے، حق کو پہچانے۔ یہ ہے امت کا مقصد۔ امت جو ہوتی ہے وہ آسمان و زمین کی رکھوالی کرنے والا گروہ ہوتا ہے۔
ان کی حفاظت کرنے والا گروہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج سے پیچھے چلے جائیں 14 صدی قبل محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد نے کہا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ میں زمین کے جو خزانے ہیں ان کی حفاظت کروں. میں زمین کے خزانوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں یا آپ نے کہیں پر کچھ چھپا کر قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، اور آپ وہاں تالا لگا کر اس تالے کی چابیاں کسی کو تھماتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے تھمائیں گے کہ لے بھائی وہاں سے چوری کر نکال، تباہی مچا؟ یا پھر اگر آپ کسی کو چابیاں دیں گے تو آپ چابیاں اس لیے دیں گے تاکہ وہ حفاظت کرے. جی بالکل اسی طرح محمد نے کہا کہ مجھے آسمان و زمین کی جو خزانے ہیں ان کی چابیاں دی گئی ہیں. کیوں؟ ان کی حفاظت کے لیے. اور محمد نے کہا جان لو یہ چابیاں میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. یہ جو رب کی امانت ہے، یہ آسمان و زمین تمہارے پاس رب کی امانت ہے. آسمان و زمین میں بہت کچھ ایسا ہے جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ رب کی آیات ہیں، وہ خزانے ہیں رب کے. تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا مقصد ہے ان کی حفاظت کرنا. جب تک تم ان کی حفاظت کرو گے زمین جنت بنے گی. زمین میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، زلزلے نہیں آئیں گے، طوفان نہیں آئیں گے، آندیاں نہیں آئیں گی، کوئی فتنہ نہیں آئے گا، کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی. اور اگر تم نے اس امانت میں خیانت کی، تم نے ان چابیوں کو گما دیا یا کسی کو دے دیا، دشمن کو دے دیا، بچوں کے ہاتھ یہ چابیاں دے دیں، تو تم مجرم ہو. تو آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب امت کا مقصد تھا آسمان و زمین کی حفاظت کرنا. آسمان و زمین میں جو رب کے پوشیدہ خزانے ہیں ان کے اوپر پہرا دینا مقصد تھا، تاکہ جو انسان ہیں جن کی آسمان و زمین میں ایسی مثال ہے جیسا گھر میں بچوں کی مثال ہوتی ہے، انسان جو ہیں ان کے پیچھے نہ پڑتے، انسان ان کو نکالتے نہ. کیوں؟ آسمان و زمین میں ایک توازن قائم کیا گیا، المیزان وضع کیا. اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، پورے کا پورا قرآن بار بار واضح کر رہا ہے، جان لو ہم نے آسمان و زمین میں المیزان وضع کیا. کوئی بھی جو سائنٹسٹ ہے، کوئی بھی جو سائنس کا علم رکھنے والا ہے، اس سے پوچھے کیا آسمان و زمین میں توازن نہیں قائم کیا گیا تھا؟ اور کہا کہ جان لو اس میزان میں خسارہ نہیں کرنا. پہلی بات یہ ہے کہ آسمان و زمین میں صرف وہی شے استعمال کرنی ہے جس کو تم واپس رکھ سکو. کیوں؟ اگر کوئی شے تم ایسے استعمال کر لو جس کو تم واپس نہیں رکھ سکتے تو توازن بگڑ جائے گا یا نہیں بگڑے گا؟ توازن تو بگڑ جائے گا. لہٰذا پہلی بات، آسمان و زمین میں صرف اسی شے کا استعمال کرنا ہے جس کو تم وہاں واپس رکھ سکتے ہو. اور دوسری بات کہ اگر کسی شے کو واپس رکھنا ہے تو اسے استعمال ہی پھر کیوں کریں؟ یعنی اگر استعمال کی جاتی ہے تو کیونکہ ضرورت ہے نا، جب ضرورت ہے استعمال کریے، واپس ہم کیسے رکھیں؟ اگر واپس رکھنی ہوتی تو ہم لیتے ہی نہ. ہاں ہمیں پتا ہے کہ اگر یعنی کہ مثال کے طور پر واپس رکھنی ہے تم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر یعنی کہ تمہارے پاس ہوتی یا تم خود کفیل ہوتے تم لیتے ہی نہ. اگر تم نے لی ہے تو واپس تم جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے. لیکن ایک صورت ہے، ایک طریقہ ہے جس طریقے سے تم واپس رکھ سکتے ہو. کیوں؟ اگر تم نے واپس شے نہ رکھی تو توازن بگڑ جائے گا، میزان میں خسارہ ہو جائے گا. واپس کیسے رکھنی ہے؟ واپس رکھنی ہے قسط کے ساتھ، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو لکڑی کی ضرورت ہے، لکڑی آپ درخت کاٹیں گے، اب ویسا ہی درخت آپ نے وہاں رکھنا ہے. کیسے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، قسط کے ساتھ، تاکہ وزن قائم رہے. تو اب ذرا آپ غور کریں کہ کیا جب یہ کرنا تھا تو کیا آپ کے آباء و اجداد نے یہ کیا؟ محمد کے بعد یہ کیا؟ زمین کے خزانوں کی حفاظت کی، زمین کی حفاظت کی؟ جی بتائیں ذرا آپ. یہ تھی الصلاۃ، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب اگر آپ کے آباء و اجداد نے صلاۃ قائم کی ہوتی جو کہ آسمان و زمین کی حفاظت کرنا تھی، تو کیا آج آسمان و زمین توازن میں بگاڑ ہوتا؟ زلزلے آتے، طوفان آتے، آندیاں آتی؟ کبھی بھی نہ آتی.
زمین کی اس وقت حالت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، جن کو تم اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائے ہوئے، جن ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہو، جن اپنے بڑوں کے پیچھے چل رہے ہو، جن اماموں کے پیچھے چل رہے ہو، جن بخاری و مسلموں کے پیچھے چل رہے ہو، گدھے کے بچوں، وہ سب کے سب گمراہ تھے، وہ سب کے سب مجرم تھے، وہ مجرمین شیاطین تھے۔ جس کو انہوں نے الصلاۃ کہا وہ الصلاۃ نہیں ہے، بلکہ وہ الصلاۃ کے نام پر فساد ہے۔ وہ جو نماز ہے وہ نماز الصلاۃ نہیں ہے، وہ نماز الصلاۃ سے غافل کر دیتی ہے، غافل کرنے کے لیے ہے۔ تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے غافل کیا، ٹھیک ہے؟ اور تم غور کر ہی نہیں، کیا تمہیں ہم نے سننے کے لیے کان نہیں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی، جو سنائی اور دکھائی دے اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ او کیوں نہیں تم سمجھتے؟ او کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ او گدھے کے بچوں، آج تمہارے پاس وقت ہے، اگر تم لوگوں نے یہ وقت ضائع کر دیا تو مارے جاؤ گے، غور کر لو۔ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ابراہیم کی ملت پر ہیں، تم بکواس کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ ابراہیم نے کیا تھا، تم تو ابراہیم کے اوپر الزام لگاتے ہو، تم تو قرآن کے اوپر الزام لگاتے ہو، تم تو رسولوں کے اوپر الزامات لگاتے ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت نماز کو الصلاۃ ثابت کر دے، یا جس پر تم یعنی کہ چل رہے ہو، جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جو دین تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں منتقل ہوا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے حق ثابت کر دے تو احمد عیسیٰ $100 ٹریلین انعام دے گا، اور اس کے ساتھ جو سزا کہو گے وہ سزا بھگتنے کے لیے احمد عیسیٰ تیار ہے۔ آجو میدان میں۔ اب ذرا بتائیں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ثابت ہوتا ہے؟ الصلاۃ کیا ثابت ہوتی ہے؟ بتائیں ذرا، آسان ہے یا نہیں؟ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، غور و فکر کر لیں، ورنہ کل کو آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ آپ چیخیں ماریں گے لیکن پھر وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، اس قرآن میں بار بار یہ بات واضح کر دی گئی کہ اے عقل کے اندھو، اے گدھے کے بچوں، اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں۔ وہ جو قومیں، وہ جو لوگ اس قرآن سے قبل گزر چکے، جو اس سے پہلے تھے، ان کی کہانیاں نہیں ہیں۔ اس قرآن میں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، تو کہیں آل فرعون کی مسل نہ بن جانا، کہیں جو قوم نوح ہے اس کی مسل نہ بن جانا، کہیں قوم عاد کی مسل نہ بن جانا، کہیں قوم سمود کی، قوم مدین کی، قوم لوط کی، آل فرعون کی مسل نہ بن جانا، ٹھیک ہے؟ جیسے آج یہ تم میں ہم نے اپنا رسول بیس کر دیا، بھیج دیا، جو تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، آیا ہے البینات کے ساتھ، نہ کہ معجزات کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح ہم نے اس سے قبل ہر قوم میں نذیر بیس کیا تھا، متنبہ کرنے والا بیس کیا تھا۔ اور جیسے آج تم کفر و کذب کر رہے ہو اور کہہ رہے ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، بالکل یہی ان قوموں نے بھی کیا تھا، تو ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ اگر آج تم بھی وہی کرتے ہو تو تمہارا انجام کوئی مختلف نہیں ہونے والا، انجام تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، اور یہ انتہائی کم رہ چکا ہے، عذاب تمہارے بالکل سر کے اوپر آ چکا ہے۔ اب بھی اگر تمہیں عقل نہیں آتی، اب بھی اگر تم غور و فکر نہیں کرتے، اب بھی اگر تم سوچ و بچار نہیں کرتے، تو جان لو ہلاکت سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اگر تمہیں گمانڈ ہے اپنی اکثریت پر، تو پھر اب پہلی قوموں کو کیا اکثریت بچا سکی تھی؟ اگر تمہیں گمانڈ ہے اپنے اسباب و وسائل پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، تو کیا ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کے اسباب ان کو بچا پائے تھے؟ غور کر لو، تمہاری جسے تم الصلاۃ کہتے ہو، نماز کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ تمہارے اماموں، تمہارے ملاٹوں کی نماز ان کی جیبوں میں ڈال دی، توڑ مروڑ کے اس کے پرخچے اڑا کے، یہ لو اے ملاٹو، اپنی نماز رکھو اپنی جیب میں۔ تمہاری نماز کی ایسی کی تیسی، تمہاری نماز احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر۔
ٹھیک ہے؟ اگر تم حق پر ہو تو آؤ سامنے، آؤ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو، آؤ سامنے اس سے پہلے کہ مارے جاؤ۔ عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ مذاق چل رہا ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ 4 دن اسی طرح چیخے گا چلائے گا، اس کے بعد چپ ہو جائے گا، مر کھپ جائے گا اور ہماری دکاندار یہاں سے ہی چلتے رہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تو اس سے قبل جب ہم نے رسول بیعت کیا اور وہی ہوا جو تم گمان کر رہے ہو، جو تمہارا ظن ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آج بھی وہی ہوگا جیسا تمہارا ظن ہے۔ اسی طرح ان قوموں کا بھی یہی ظن تھا۔ قوم نوح کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی نہ، کوئی ایسا سونامی نہیں آنے والا، اگر آ بھی گیا تو ہمارے پاس جو اسباب و وسائل ہیں، ہم نہیں غرق ہونے والے۔ بچے تھے، بچ پائے تھے، مقابلہ کر پائے تھے، سچے ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی نوح کی دعوت کو مذاق سمجھ لیا تھا، ان کو بھی لگتا تھا یہ کذاب ہے۔ نوح کو کذاب کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، بکواسات کرتے تھے۔ کیوں؟ ظاہر ہے آسان تھوڑے یہ بھائی، ہمیں میں سے ہمارے ہی جیسا ایک نوجوان ہماری ہی زبان بولنے والا، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بازاروں میں جاتا ہے، ہم خود کو اس کے آگے جھکا دیں؟ نہ 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 نہ، ہم بہتر ہیں، ہم خیر ہیں اس سے، ہم نہیں اس کے آگے خود کو جھکانے والے، ہمارے ملاٹے بہتر ہیں۔ نہ نہ، یہ اکیلا، باقی سارے غلط؟ کیا یہ اکیلا سچا ہو گیا؟ کیا حق ہونے کے لیے اکثریت معیار ہے؟ جی، کیا قرآن میں کہانیاں سنائی گئیں گدھے کے بچوں، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سارا اس قرآن میں پہلے سے واضح کر دیا گیا؟ کیوں؟ تاکہ بعد میں تمہارے لیے کوئی بہانہ نہ رہے۔ اگر تو وہ قومیں سچی ثابت ہوئیں تو تم بھی سچے ثابت ہو جاؤ گے، اگر وہ قومیں بچ گئیں تو آج تم بھی بچ جاؤ گے، اگر وہ نہیں بچیں، وہ سچی ثابت نہیں ہوئیں، تو پھر تمہارا بھی انجام بالکل انہی کی مثل ہونے والا ہے جو تمہارے سر کے اوپر ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری طرح کے ایک 6 فٹا انسان جو ہے تم سے کلام کر رہا ہے، تو یہ خوش فہمی اپنے دماغوں سے نکال دو، یہ غلط فہمی اپنے دماغوں سے نکال دو۔ یہ 5-6 فٹ کا تمہارے جیسا ایک انسان نہیں بیٹھا ہوا، یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، یہ تمہارے سامنے رب کی زبان بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے تمہارے وجود میں یہ زبان ہے، بالکل اسی طرح ہمارا رب کیا ہے؟ غور کرو، تمہیں کون وجود میں لے کر آیا؟ کیا یہی کائنات نہیں وجود میں لے کر آئی؟ کیا رب تمہارا یہی نہیں ہے؟ یہی تمہیں رزق کھانے کو فراہم نہیں کر رہا، رہنے کو زمین اسی نے فراہم نہیں کی؟ یہی روشنی نہیں فراہم، سارا کچھ یہی نہیں فراہم کر رہا؟ تو یہ کائنات، نیچر، یہ اس وقت تم سے کلام کر رہی ہے، میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ جان لو، یہ جو قرآن میں ہم نے جو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، ہود کو بھیجا جو عاد تھے ان کی قوم کی طرف ان کے آخرین میں، صالح کو بھیجا جو سمود تھے ان کی قوم کی طرف ان کے آخرین میں، شعیب کو بھیجا جو مدین تھے ان کی قوم کی طرف ان کے آخرین میں، لوط کو بھیجا ان کے آخرین میں ان کی قوم کی طرف۔ تو کیا یہ قرآن میں اساطیر الاولین ہیں؟ اے گدھے کے بچوں، عقل کے اندر، یہ تمہارا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے، آج کا، ٹھیک ہے؟ آج کا ذکر ہے۔ جیسے اس وقت نوح نے الصلاۃ قائم کی تھی جو الصلاۃ کتب تھی، جیسے جو صلاۃ ہود نے قائم کی تھی، جیسے جو الصلاۃ صالح نے قائم کی تھی، جیسے جو الصلاۃ شعیب نے قائم کی تھی، جیسے جو الصلاۃ لوط نے قائم کی تھی، جیسے جو الصلاۃ موسیٰ نے قائم کی تھی، بالکل وہی الصلاۃ آج کتب ہے، اور یہ تمہارے سامنے ہمارا رسول بیٹھا ہوا ہے اور وہی الصلاۃ قائم کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ الصلاۃ جو آج اس وقت کتب ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت نماز کو صلاۃ ثابت کر کے دکھائے، ٹھیک ہے؟ نوح نے کیا کیا تھا؟ نوح نے کہا میں آیا ہوں صلاۃ قائم کرنے کے لیے۔ کون سی صلاۃ نوح نے قائم کی؟ کیا کیا نوح نے تو لوگوں کو مطلب کہ حق کھول کر واضح کیا، یہ تھی نوح کی صلاۃ، ٹھیک ہے؟ اس طرح باقی رسولوں کو لے لیں۔
تو دنیا کی کوئی طاقت نماز کو الصلاۃ ثابت نہیں کر سکتی، اور جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں جان لو تم لوگ جہالت کی گہرائیوں میں ہو، تم لوگ گمراہیوں میں ہو، تم لوگ جو ہے ایک بے مقصد فضول اور جہالت کو اپنائے ہوئے ہو، بے مقصد اور فضول عمل کو اپنائے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، یہ جو تمہاری نمازیں ہیں یہ جہالت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ پاگل پن ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تمہاری نمازیں ہیں یہ بالکل فضول عمل ہے، بیکار عمل ہے، جہالت ہے، یہ الٹا جرم ہے. یہ صلاۃ کے نام پر الصلاۃ سے غافل ہو تم، اس نے تمہیں الصلاۃ سے غافل کیا ہوا ہے. الصلاۃ اپنی جگہ پر موجود ہے، تم لوگ الصلاۃ کے نام پر الصلاۃ کا کفر کر رہے ہو، الصلاۃ سے کذب کر رہے ہو. لہذا اب آؤ میدان میں اور اپنی نمازوں کو الصلاۃ ثابت کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے تم. بہرحال یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا. اب بڑھتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف، اس پہلو سے آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.